A point where there isn't total agreement between Washington and New Delhi because India sees Pakistan as a state sponsor of terrorism. We were very clear with Pakistan. We share not only the Indian view but the global view of the risk of terrorism from extremism inside of Pakistan, extremism that flows in from Afghanistan via Pakistan. Now, these are very real risks that the Indian people are right to address. بھارت کے وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں امریکہ کے فارن سیکرٹری مائک پومپیو. ان سے سوال کیا گیا ایک انٹرویو کے اندر, ڈو یو سمپتھائز ود انڈیا کہ پاکستان اسپانسرز ٹیررزم اور بڑا ہم متاثر ہیں اس سے. انہوں نے یہ کہا کہ بالکل ہم ڈاکٹر جے شنکر اور بھارت کے ساتھ اس بات پہ اس ویو کو شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو اسپانسر کرتا ہے. If you have heard it once, you have heard it 100 times. Pakistan has become a terror state. The export of terror to India through organizations like the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed. US کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے. اس رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے شیم آن پاکستان 75 سالوں کے اندر آج بھی آپ کے ملک سے ٹیررزم جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکا, کم نہیں ہو سکا. دوسری جانب انہوں نے انڈیا کی تعریف کی اور یہ کہا ہے کہ انڈیا کو دیکھو ایک تو ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو گیا اور دوسرا انہوں نے اپنے اندر سے ٹیررزم کو بالکل ختم کرنے کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے اور بہت حد تک ختم کر دیا ہے. ہمارے سامنے دو پلیئرز کھلم کھلا موجود ہیں, ایک ہے امریکہ اور دوسرا ہے انڈیا, جو چائنیز انٹرسٹ کو, پاکستان چائنا ریلیشن شپ کو سبوتاج کرنے کی بات کرتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے کہ ابھی بھی امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ ماننے کو تیار نہیں ہے. میں اس ریڈل کو نہیں سمجھ پایا, شاید میں ایسے لوگوں تک نہیں پہنچ پایا جو مجھے اس سوال کا جواب دے سکے. لیکن یہ جو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہے کہ جی پاکستان کی اسٹیٹ اسپانسر کرتی ہے, جبکہ پاکستان کی اسٹیٹ تو خود برداشت کر رہی ہے. جے ہند دوستوں, یو ایس اے کے سیکریٹری آف اسٹیٹ, پورو سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھارت میں یو ایس اے کے اسپوک پرسن بن کے آئے, اور ان سے جب ایک سوال پوچھا گیا میڈیا کی طرف سے کہ کیا پاکستان اسپانسر ٹیررزم جو بھارت میں ہو رہا ہے اور بھارت جو اس کا رسپانس دے رہا ہے, کیا اس پہ آپ سہمت ہیں اور یو ایس اے کے ویوز کیا ہے اس پہ, تو دوستوں مائک پومپیو نے جو جواب دیا آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا. ان کا صاف کہنا ہے کہ جو پاکستان, افغانستان اور بھارت سمیت اپنے پڑوسی دیشوں میں جو آتنکواد پھیلا رہا ہے اس کو لے کے یو ایس اے بہت کنسرن ہے, اور بھارت نے جتنے بھی ابھی تک پاکستان کو ریپلائز دیے ہیں اگینسٹ آتنکواد, اس کا سمرتھن ہمیشہ یو ایس کرتا تھا, کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اور یو ایس اے یہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان آتنکوادیوں کو دھڑلے سے اسپانسر کرتا ہے. دوستوں جب مائک پومپیو نے اتنی بات کہی تو پاکستانی میڈیا میں تو شوق کا ماحول ہو گیا, کیونکہ انہیں لگا پاکستان کو یو ایس اے فنڈنگ کرتا ہے, آئی ایم ایف سے لون وون دلوا دیتا ہے تو شاید ان کی غلطیوں کو معاف کر چکا ہوگا. لیکن یو ایس اے آج بھی بھولا نہیں ہے کہ پاکستان کھلے عام آتنکوادیوں کو فنڈنگ کرتا ہے, اور ہر فورم پہ یو ایس اے یہ بات بھی کہتا ہے کہ پاکستان آتنکواد کو ابھی بھی فنڈنگ کر رہا ہے. لیکن دوستوں یو ایس اے کا دوگلا چرچ دیکھیے کہ یو ایس اے یہی ہے جو آئی ایم ایف سے پاکستان کو لون بھی دیتا ہے, خود بھی لون دیتا ہے, اور ڈیفنس کے اکوپمنٹس بھی ان کے صحیح کرتا ہے. ابھی بیچ میں فائٹر جیٹ کوئی تھا, اس کو ریپیئر کیا تھا یو ایس اے نے, جو پاکستانی فائٹر جیٹ تھا. تو یو ایس اے کا یہ دوگلا چرچ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. مائک پومپیو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں, اور انڈیا نے اور امریکہ کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ پاکستان کر رہا ہے. سو دین امریکہ کے اندر بھی ایک اور ویسٹ کے اندر اوپینین بلڈ ہونی, ہم یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے بیکاز پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے. سو یہ نیریٹو بنا جی اچھا پاکستان طالبان کو بھی سپورٹ کرتا ہے, پاکستان جو ایسی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کشمیر میں آپریٹ کر رہی ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے؟ سو وہاں سے پھر ایک انڈیا نے ایک کلو لیا اور انہوں نے اس کو فریم کیا, اینڈ دین پھر وہ 10 سال لگے ہوئے. اب وہ اتنا انہوں نے کر دیا ہے کہ مائک پومپیو بھی جہاں کہیں بیٹھے گا وہ یہی بات کرے گا کہ ہاں جی یہ جناب پاکستان جو ہے یہ چیزیں کرتا ہے. سو انڈیا کا ظاہری بات ہے ایک انفلوئنس ہے اور ہے, اس میں تو کوئی چیز شک نہیں ہے. اینڈ امیریکن اتھارٹیز ڈو انڈرسٹینڈ, ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ ہم جو ہے وہ اس میں انڈیا کو انوائے نہیں کر سکتے. دیکھیں 2005 کے اندر انڈیا اور امریکہ نے سول نیوکلیئر ڈیل ایگریمنٹ کیا.
مجھے یہ بتائیں کیوں کر کے امریکہ کرتا ہے یہ؟ امریکہ کو ایسے لوکریٹو آپشنز نظر آئیں انڈیا کے اندر کہ انہوں نے وہ ڈیل کی، ورنہ وہ ڈیل کبھی نہ کرتے. اور انہوں نے پھر وہ وہاں سے پھر وہ ہر چیز جو ہے وہ اوپن اپ ہوگی انڈیا کے لیے. اینڈ انڈیا کے فیکٹ اسٹیٹسٹکس آنے شروع ہو گئے، چائنا ایز اے تھریٹ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ How Pakistan used its strategic location and how India used its strategic location. India is using its strategic location to be the great power, and we use the strategic location just to be a part-time ally. ٹھیک ہے جی، اور جسٹ ٹو بی جسے وہ کہتے ہیں نا نان نیٹو الائی کا اسٹیٹس لینے کے لیے ہم نے کی. ادر دین دیٹ 50 سال مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں اس چیز سے اپنے پالیسی میکرز، تھنکرز، جادوگروں سے کہ یہ ہم نے جو 50 سال ضائع کی ہیں، وہ ظاہری بات ہے ہم وہ جیسے کہتے ہیں نا ہم ایک تھرو دا بیٹن ٹو ادر پرسن، کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں کہوں گا اس وقت تو ہم تھے ہی نہیں، اس وقت تو کوئی اور لوگ تھے، تو وہ ایک اور فریم ورک میں چیزیں چلتی ہیں. سو یہ میری ذاتی نظر میں یہ ایک یہ ایشو ہے. اب دیکھیں کہ مائک پومپیو نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف انڈیا کا ویو شیئر نہیں اس پہ کرتے، وی شیئر دا گلوبل ویو. اس میں گلوبل ویو ہے، یہ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ بھائی پاکستان اس چیز میں انوالو ہے. سو میں تو اس میں یہ اچھا مزے کی بات ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا کو پاکستان کے علاوہ جو پاکستان کے 4-5 پولیٹیکل ایکٹر ہیں ان میں سے ایک ایکٹر عمران خان ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے دنیا میں کوئی خبر نہیں ہے. دے ہیو نو نیوز. میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، دے ہیو نو نیوز. ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. وہ صرف ایک ہی کہتے ہیں عمران خان جیل میں ہے، عمران خان جیل سے باہر آ رہا ہے، عمران خان جیل کے اندر جا رہا ہے، فلانا جیل کے باہر کھڑا ہوا ہے، فلانا جیل کے اندر. اتھو ساڑی جان ہی نہیں چھوڑتی. وی ہیو نو آئیڈیا what's going on in Afghanistan, in India, in Bangladesh, in Maldives, اس پورے خطے کے اندر. ٹھیک ہے جی، مالدیوز میں کیا ہو رہا ہے پاکستانی کو کوئی پتہ نہیں. چاہے بنگلہ دیش، چائنا، انڈیا. دیکھیں انڈیا تو آپ کو بہت زیادہ ریڈ کر رہا ہے، بٹ آپ انڈیا کو ریڈ کرتے ہیں؟ آپ انڈیا کو ریڈ نہیں کرتے، بیکاز آپ انڈیا کو ایک اسپیسیفک پرزم سے دیکھ رہے ہیں. دس از اے نیو انڈیا. انڈیا کمپلیٹلی چینج ہو گیا. انڈیا کے اندر دیکھیں 2014 کے اندر جب پرائم منسٹر موڈی نے حلف اٹھانا تھا تو انہوں نے سارک کے لیڈرز کو بلایا. نیبرہڈ فرسٹ پالیسی تھی نا. ٹھیک ہے جی. دین انہوں نے آئی تھنک بمسٹیک کے جو لیڈرشپ تھی 2019 میں ان کو بلایا. سو کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے ٹرانسفارمیشن کی ہے. انڈیا جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے نکل کے اس نے نئے گروپنگ بنا لی. 2014 میں شاید وہ ایک اور اینگل سے سوچ رہے تھے، لیکن دین ڈاکٹر جے شنکر اور بہت سارے اور لوگ ان کو ملے اینڈ دے ہیڈ اے ڈفرنٹ ویو. سو اس سارے پروسیس میں اندر ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم صرف انہیں تاڑیاں بجان رہے ہیں، مانگے مارن رہے ہیں بس. اب یہ جو کوشچن ہے کہ جی ہم گلوبل ویو اس پہ شیئر کرتے ہیں، اس پہ پاکستانی لیڈرشپ سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی سوال کرے نا. فورن منسٹر ہمارے آج کل سنے برسل چلے گئے ہیں. فورن منسٹر ظاہری بات ہے جاز بھی ہوتے ہیں جو بھی ہمارا پاکستان نہیں ہو. بہرحال اب فورن منسٹر برسل چلا گیا، ہمارے انٹیریئر منسٹر سوال کرے نا ان سے، یار یہ مائک پومپیو صاحب نے کیوں کہا ہے پاکستان کا میڈیا کرے. بلکہ اس وقت تو کیا ہے کہ ایک میڈیا پاکستان کا وہ ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان ہر وہ بات کرو جو پاکستان کے خلاف ہو. دیکھیے پاکستان میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی. یہاں پہ حکمران ہر روز کچھ ایسا غلط ضرور کرتے ہیں جس سے لوگوں کو دنیا کو موقع ملتا ہے کہ بات کی جائے. ٹویٹر بند ہے، امریکی کانگریس میں ہماری باتیں کی جا رہی ہیں، دنیا جگہ جگہ پہ ہمارے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم کیا پوچھ نہیں سکتے اپنے لیڈران سے؟ یہ پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث کی جانی چاہیے. Had I been in the parliament, I would definitely had raised a question on this کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دنیا بار بار کہتی کیوں کہتی ہے اور ہم دنیا کو جواب کیوں نہیں دیتے. مجھے یہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انڈیا کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں انڈیا کی پاکستان کی 75-76 سال کی ایک تاریخ ہے.